بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارٹس چینل کے تمام سامعین کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیریت و عافیت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہوں گے۔ آج ہم اسی موضوع کو مزید کنٹینیو کرتے ہیں کہ جو قسطنطنیہ کی فتح کے حوالے سے تھا۔ تو قسطنطنیہ کی فتح کا ہم جو آج جہاں سے شروع کریں گے وہ ہے اس کے محاصرے کے، محمد ثانی نے جو محاصرے کیے تھے وہاں سے شروع کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ اسی ویڈیو کے اندر آپ تک یہ تمام معاملات پہنچا دیے جائے اور ویڈیو کا اس ٹاپک کا اینڈ کر دیا جائے۔ تو ویڈیو میں بنے رہیں اور انشاءاللہ یہ ویڈیو 10 سے 12 منٹ کے اندر ختم کر دی جائے گی۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جن احباب نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو پورا لازمی دیکھیں۔ بڑھتے اپنے موضوع کی طرف۔ محمد نے 26 ربیع الاول 857 ہجری بمطابق 6 اپریل 1453 کو محاصرہ شروع کیا۔ دوران محاصرہ یونانیوں نے غیر متوقع شجاعت اور استقلال کا ثبوت دیا۔ جسٹینیانی کی فوج مہارت خاص طور پر نمایاں تھی اور اپنی قابلیت کے جوہر دکھا کر بار بار سلطان سے خراج تحسین وصول کر رہا تھا۔ بڑی فوج کے حملے کا ابھی کوئی معمولی اثر بھی ظاہر نہ ہونے پایا تھا کہ وسط اپریل میں ایک مختصر سی بحری جنگ پیش آ گئی۔ ایک یونانی اور 4 جنوبی جہاز اہل قسطنطنیہ کے لیے سامان رسد لا رہے تھے۔ بحر مارمورا کو عبور کرنے کے بعد جب وہ ابنائے فاسفورس میں بامشکل داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ 140 عثمانی کشتیاں ان کی راہ میں حائل ہیں۔ جس وقت یہ جہاز بندرگاہ کے قریب پہنچے ترکی بیڑے نے حملہ کر دیا، لیکن جنوبی جہاز عثمانی کشتیوں کے مقابلے میں بہت اونچے اور طاقتور تھے۔ انہوں نے عثمانی کشتیوں پر پتھر اور آگ برسانا شروع کر دیے، جس سے ان میں انتشار پیدا ہو گیا اور یہ انتشار ان کی کثرت تعداد کی وجہ سے اور بھی بڑھ گیا۔ سلطان ساحل پر کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس سے ضبط نہ ہو سکا اور اس نے بے اختیار اپنا گھوڑا پانی میں ڈال دیا، لیکن ترکی بیڑا اس وقت تک اس قدر منتشر ہو چکا تھا کہ عیسائی جہازوں کو نکل جانے کا راستہ مل گیا اور وہ اہل قسطنطنیہ کے نارہائے مسرت کے ساتھ بحفاظت بندرگاہ میں پہنچ گئے۔ اب اس فتح کے دوران جو واقعات ہوئے، جنوبی جہاز اس شاندار فتح کا اخلاقی اثر محصورین پر بہت اچھا پڑا۔ ان میں جرأت و استقلال کی ایک نئی روح پیدا ہو گئی، تاہم صرف اس روح کا پیدا ہو جانا مسافر کے لیے کافی نہ تھا۔ جنوبی رسد کے بعد پھر کوئی رسد انہیں باعث سے نہ مل سکی۔ دوسری طرف محمد نے اپنی پہلی بحری شکست کے بعد محاصرے کی سختی کے لیے ایک زیادہ مؤثر تدبیر سوچی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ ابنائے فاسفورس کے اس حصے میں جہاں پانی زیادہ گہرا ہے، ترکی بیڑا عیسائیوں کے طاقتور جہازوں کا مقابلہ کرنے میں بہت مشکل سے کامیاب ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس نے اپنی کشتی کی بڑی تعداد بندرگاہ کے بڑے حصے میں منتقل کر دینا چاہیے جہاں پانی کم ہے اور جس میں یونانی اور جنوبی جہاز اپنے قد و قامت کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکتے تھے۔ سمندر کے راستے سے بندرگاہ کی اس حصے تک پہنچنا ناممکن تھا، اس لیے محمد نے ایک ایسی صورت اختیار کی جو اس کی ذہانت، آہنی عزم و استقلال کی غیر فانی مثال ہے۔ فاسفورس اور بندرگاہ قسطنطنیہ کے درمیان 5 میل کا فاصلہ ہے۔ اس نے اس درمیانی پہاڑی زمین پر لکڑی کے تختوں کی ایک سڑک بنائی اور ان تختوں کو چربی سے خوب چکنا کر دیا۔ ایک رات کے اندر 80 کشتیاں بیلوں سے کھنچوا کر بندرگاہ کے اس حصے میں پہنچا دی۔ قسطنطنیہ کا یہ حصہ اب تک بالکل محفوظ تھا۔ ترکی کشتیوں کے پہنچ جانے سے اب یہ بھی حملے کے زد میں آ گیا اور قسطنطین کو مجبوراً سپاہیوں کا ایک دستہ شہر کے دوسرے حصے سے ہٹا کر اس حصے میں متعین کرنا پڑا۔ اس دوران میں شہر کی دوسری سمتوں میں برابر حملے ہو رہے تھے، لیکن ان زبردست دیواروں پر جو 1000 سال سے دشمنوں کا مقابلہ کر رہی تھی، ہنوزان حملوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ آخرکار متواتر 7 ہفتوں کی گولہ باری کے بعد دیواروں میں 3 مقامات پر شگاف نمودار ہوئے۔ محمد کو آخری حملے کی کامیابی کا یقین ہو گیا۔ 15 جمادی الاول 857 ہجری بمطابق 24 مئی 1483 ہجری عیسوی کو اس نے قسطنطین کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر وہ شہر کو سپرد کر دے تو رعایا کی جان و مال سے کوئی تعرض نہ کیا جائے گا اور موریا کی حکومت اسے دے دی جائے گی، لیکن قسطنطین نے اسے منظور نہ کیا۔ اس کے بعد محمد نے فوج میں اعلان کر دیا کہ 20 جمادی الاول 29 مئی کو آخری حملہ ہوگا۔ سقوط قسطنطنیہ 20 جمادی الاول 857 ہجری 29 مئی 1453 عیسوی کی رات ترکوں نے تسبیح و تحلیل میں گزاری فریضہ فجر ادا کرنے کے بعد حملہ شروع کر دیا۔ اس حملے کی
دیوار کی توسیع کی گولہ باری سے بہت کچھ مجروح ہو چکی تھی۔ اسلامی اور یونانی سپاہیوں کی تعداد میں کوئی منافقت نہ تھی، لیکن بشار سے پہلے تک انتہائی کوشش اور فتح کی پوری امید کے باوجود اسلامی فوج کا ایک سپاہی بھی خیال میں داخل نہ ہو سکا۔ قسطنطین اور اس کے ساتھیوں نے اس روز حیرت انگیز شجاعت کا ثبوت دیا اور ترکوں کی باڑ کو بے حد پامردی سے روکتے رہے، لیکن محمد بھی عزم و استقلال کا پیکر تھا، تو ابتدائی ناکامیوں سے متاثر نہ ہوا اور اب خود اپنے ینیچری دستوں کو آگے لے کر بڑھا۔ یونانی اس وقت تک بالکل خستہ ہو چکے تھے اور ان میں اس تازہ حملے کی تاب نہ تھی۔ اسی درمیان میں جیٹانانی کو جو گویا مدافعت کی روح تھی، ایک کاری زخم لگا جس میں وہ کچھ خائف ہوا اور جنگ سے بالکل کنارہ کش ہو گیا۔ ایسے نازک وقت میں جب محمد اپنی پوری قوت کے ساتھ حملہ کر رہا تھا، جیٹانانی کا اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر چلے جانا گویا شہر کو دشمنوں کے سپرد کر دینا تھا، لیکن قسطنطین کے شدید اصرار کے باوجود کچھ دیر بھی نہ ٹھہرا اور فوراً بندرگاہ میں چلا گیا۔ اس کے ٹلتے ہی عیسائیوں میں کمزوری کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ قسطنطین نے خود موقع پر پہنچ کر کمان اپنے ہاتھ میں لے لی، مگر ینیچری کا حملہ اتنا سخت تھا کہ شہنشاہ اور اس کے بہادر سپاہیوں کی جان بازی زیادہ دیر تک مقابلہ نہ کر سکی۔ ینیچری کا سردار آغا حسن اپنے 30 ہمراہیوں کے ساتھ دیوار پر چڑھ گیا اور اگرچہ حسن اور اس کے 18 ساتھی فوراً مار گرا دیے گئے، تاہم باقی کامیاب رہے۔ اس کے بعد ہی اور ترکی دستے بھی یکے بعد دیگرے پہنچتے گئے۔ یونانیوں کے لیے اب کوئی امید باقی نہ رہی۔ قسطنطین نے بھی اپنی سرخ قبا جو قیامرا کی امتیازی پوشاک تھی اتار پھینکی اور ترکی فوج کے بڑھتے ہوئے طوفان میں گھس کر ایک جنباز اور سرفروش سپاہی کی طرح لڑتا ہوا مارا گیا۔ فاتح کا داخلہ قسطنطنیہ، یعنی کہ محمد فاتح جب قسطنطنیہ میں داخل ہوا فتح کرنے کے بعد، چند لمحوں کے اندر قسطنطنیہ فاتحوں کے پے در پہ دستوں سے بھر گیا۔ پہلے تو انہوں نے فتح کے ابتدائی جوش میں قتل عام شروع کر دیا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد جب جوش کسی قدر ٹھنڈا ہوا، نیز یہ دیکھ کر کہ شہر والوں کی طرف سے مزاحمت نہیں ہوئی، انہوں نے اپنی تلواریں نیام میں کر لی اور مال غنیمت حاصل کرنے میں مصروف ہو گئے۔ زور کے قریب سلطان محمد فاتح اپنے وزراء امراء سلطنت کے ساتھ شہر میں داخل ہوا۔ سینٹ صوفیہ کے گرجے کے پاس پہنچ کر وہ گھوڑے سے اترا اور عالیشان معبد میں داخل ہو کر، جس میں 1100 برس سے 3 خداؤں کی پرستش ہوتی آئی تھی، خدا واحد کی تسبیح و تقدیس کے لیے سر بسجود ہوا اور مؤذن کو حکم دیا کہ اللہ کے بندوں کو اس کی عبادت کے لیے آواز دے۔ فتح کے دوسرے روز محمد نے شہر کا جائزہ لیا۔ جب قیامرا کے شاہی محل میں پہنچا اور اس کے ویران اور اجڑے ہوئے ایوانوں پر نظر پڑی تو بے اختیار اس کی زبان پر یہ شعر آ گیا: پردواری می کند بر قصر کسرا عنکبوت، چند نوبت می زندہ بر گنبدہ فراسیاب۔ قسطنطنیہ میں داخل ہونے کے بعد ترکوں نے جو کچھ کیا وہ تاریخ کا کوئی غیر واقعہ نہ تھا۔ قرون وسطیٰ کے دستور جنگ میں مفتوحین کی جان و مال تمام تر فاتح کے ملک میں ہوتا ہے، جس پر اس سے ہر طرح کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ یورپ کی سلطنتوں نے اس اختیار کے استعمال میں کبھی بھی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا اور ظلم و تعدی کی ایسی ہولناک مسالک پیش کی جو تخیل میں بھی بمشکل آ سکتی ہیں۔ جب کبھی انہوں نے مسلمانوں پر فتح پائی، وہ سب کچھ کر ڈالا جو تاریخ مظالم کے روشن ترین کارناموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ترکوں نے قسطنطنیہ میں داخل ہو کر جو کچھ کیا وہ حقیقت میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ بلا شبہ شروع میں جو بھی سامنے آیا اسے قتل کر دیا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور مدافعت نہیں کی تو اس کے بعد انہوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا۔ اب ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے تو اسی کے ساتھ ویڈیو کا اینڈ کیا جا رہا ہے، تو اس کے ساتھ اجازت دیں انشاءاللہ۔ اب ہم آگے جائیں گے سلیم اول کے حوالے سے، کیونکہ ہم نے ان کی فتح تو بیان کر دی۔ اب اس کے بعد مزید ہے کہ اس کی جدید آبادیت جو اس نے کی اور اس کے بعد اس نے جو چھوٹے موٹے کام کیے، چھوٹے موٹے لکھے ہوئے یہاں پر، تو اتنا خاص نہیں ہے، لیکن آپ بس اس پر چھوٹا سا تبصرہ کر لیتے ہیں کہ قسطنطنیہ کی فتح محمد کا سب سے زیادہ شاندار کارنامہ ہے اور اسی بنا پر وہ فاتح کے لقب سے مشہور ہوا۔ اس سے پہلے مجاہدین اسلام 11-12 قسطنطنیہ کا محاصرہ کر چکے تھے، لیکن کامیابی کا سہرا اسی فاتح کا منتظر تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے مقدس خون نے جس چمن زار امید کی آبیاری کی تھی،
اس کے پھولوں کا تاج اسی فیروز بخت کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں اتفاق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو غیرت ایمانی سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دعاؤں کو، ہماری یا اللہ عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ آمین۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔